کئی جگہوں پہ کراچی میں سے پوسٹیں لگی کہ جی وہ پاپڑ بیچنے والا ایک آدمی تھا. شرم نہیں آتی تمہیں خبیث لوگوں, کمینے لوگوں؟ ایک محنت کش تھا. تم اس کے پروفیشن کا اس طرح سے ذکر کر کے اس کو انفیریئر کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اب پولیس نے ان کو سپوزٹلی اریسٹ کیا تو ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں وہ بیٹھی ہوئی جو ان کی تصویریں آئی ہیں. جب نوٹ لگتا ہے نا اس ملک میں, قائد اعظم کی چمک نظر آتی ہے, دمک نظر آتی ہے, تو بڑے بڑوں کے ایمان پک جاتے ہیں. یعنی ایک ایکسیڈنٹ جس میں 7 لوگ زخمی ہو جائیں, گاڑیاں الٹ جائیں, ملک کے امیر ترین لوگ اور اس کی بیویاں اس میں انوالوڈ ہوں, 2 لوگ کچلے جائیں اور وہ خبر نہیں چل رہی. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے کہ مر گیا. وہ جو کچلے گئے, کیا ان کے لیے آپ سہارا بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ اور بات پیسوں کی نہیں ہے, صرف بات اصول کی ہے, بات آنیسٹی کی ہے, بات انٹیگریٹی کی ہے. السلام علیکم, میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں. اور کل رات کو تقریباً ایک ایکسیڈنٹ ہوا کراچی شہر میں, اور آج میں نے اس کے اوپر ویلاگ نہیں کیا صبح سے. میں نے سوچا کہ ابھی تک جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس باری کیا ری ایکشن آتا ہے لوگوں کا. اور مجھے یقین تھا جتنا بڑا خوفناک اور المناک یہ حادثہ ہوا ہے تو 10, 12, 15, 16 گھنٹوں میں پوری قوم جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہو جائے گی. لوگوں کا ضمیر جاگ جائے گا. کسی کو اللہ کا قہر یاد آ جائے گا, کسی کو سو موٹو یاد آ جائے گا. پورے ملک میں کوئی اٹھے گا اور وہ ظالم کا ہاتھ تھامنے گا, اس کا ہاتھ روکے گا, ہاتھ پکڑے گا. کوئی اٹھے گا, غریب یا مظلوم کی آواز بنے گا. بہت کچھ ہوگا کیونکہ زندہ قوم ہے ہم. لیکن انفارچونیٹلی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. سب کا سب دیوانے کا خواب تھا. ہوتا کیا ہے, رات کو کارساز میں پی این ایس کارساز جو کراچی میں بہت بڑی اور بزی اسٹریٹ بھی ہے, اس کی سروس لین پہ, ناٹ دا مین روڈ, اس کی سروس لین پہ ایک خاتون ایک ایس یو وی چلا رہی ہیں. بڑی موٹسی خاتون ہے, وہ ایس یو وی چلا رہی ہیں. اور میں نے سنا, میں تو کوئی عینی شاہد نہیں ہوں, لیکن مجھے پتا چلا کہ 120 کی سپیڈ میں ہے وہ. اور اب تو میں نے پتا چلا ہے کہ لوگوں نے کو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی ہے اس کی, اور سروس لین کے اندر ہے. اور پہلے انہوں نے وہاں پہ ایک باپ اور بیٹی کو کچلا جو ایک موٹر سائیکل پہ تھے, محنت کش. وہ اپنی بیٹی کو لے کے آ رہا تھا, اور آگے پھر اس نے ایک ہونڈا کار کو مارا. اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کئی جگہوں پہ کہ جناب وہ پتہ نہیں کار کو کئی 100 میٹر آگے لے گئی, اور پھر اپنی اس کی گاڑی جو تھی وہ بھی الٹ گئی. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے V8 کو یا پراڈو کو الٹانے کے لیے. یو نیڈ اسپیشل اسکل سیٹ. اچھا, پھر اس کے بعد میں نے ٹویٹر کے اوپر دوپہر کو میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی کہ وہ جائے حادثے کی تھی, اور یہ خاتون کی ویڈیو تھی جس میں ایک پولیس والا وہ سر موڑتا ہے, ان کا یوں کرتا ہے, اور شی از ٹوٹلی فیسڈ آؤٹ. پہلے میں نے کہا, کسی نے مجھے کہا ڈرنک ہے, میں کہا نہیں, ڈرنکس تو ایسے نہیں ہوتے. آئی مین ڈرنکس کو تو دیکھنے کا کافی ہمیں تجربہ ہے, تو وہ تو ایسے نہیں ہوتے. پھر کسی نے کہا ڈرگڈ ہے, میں نے کہا پتہ نہیں, اب کیونکہ کبھی ڈرگس کی نہیں تو مجھے پتہ نہیں اس کا اثر کیسے ہوتا ہے. لیکن شی واز ڈیفینیٹلی اسپیسڈ آؤٹ, یعنی اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. چلے, اس کے ڈیفینس میں یہ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں اس کو جانتا نہیں, نتاشا کو, میں تو نام پڑھا ہے میڈیا میں, کہ ایکسیڈنٹ کا ٹراما تھا. اب لیکن ایکسیڈنٹ کا ٹراما ہوتا تو پھر ان کا ری ایکشن بھی, ان کا اور ان کے گھر والوں کا جو تھا وہ ہمدردانہ ہونا تھا. نہیں ہوا ایسا. ایکسیڈنٹ کا پتہ نہیں ٹراما تھا کہ نہیں تھا, لیکن اب میں دیکھ رہا تھا کہ کئی جگہوں پہ کراچی میں سے پوسٹیں لگی کہ جی وہ پاپڑ بیچنے والا ایک آدمی تھا. شرم نہیں آتی تمہیں خبیث لوگوں, کمینے لوگوں؟ ایک محنت کش تھا. تم اس کے پروفیشن کا اس طرح سے ذکر کر کے اس کو انفیریئر کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اور تم اس لیے بے شرم لوگ کہ اس عورت کا میاں جو ہے وہ دانش, وہ اتنا کو امیر آدمی ہے, کو IPPs کا پتہ نہیں مالک ہے. اور میں پتہ چلا گل احمد پاور پتہ نہیں کون سی IPP ہے, اس کا وہ مالک ہے, چیئرمین ہے. تو بڑا کو ارب پتی آدمی ہے, تو سارے جو ہیں اب اس کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. مر جاؤ بے حیاؤ, اپنی شرم سے مر جاؤ کم از کم. یہ دن منہ دکھاؤ گے تم خدا کو. تم اپنے گریبان میں جھانک کے تم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو کتنی مکروہ شکلیں ہیں تم لوگوں کی, کہ تم ایک امیر آدمی کو
گلوریفائی کر رہے ہو اس کی. اچھا جی, اور اس کے بعد پولیس نے اریسٹ کر لیا. پھر میں نے اریسٹ ہوئی ہوئی تصویریں دیکھی. پہلے یہ دیکھ لیں کہ ایکسیڈنٹ میں 7 لوگ کو چلے گئے, 2 تو مارے گئے. ایک محنت کش ہے جس نے پتہ نہیں کتنی محنت کر کے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا, اور پھر وہ اس قابل ہوئی کہ وہ جاب کر رہی تھی, اور وہ رات کو اپنی بیٹی کو لے کے آ رہا تھا جاب سے موٹر سائیکل پہ, سروس لین پہ آ رہا ہے, پیچھے سے آپ 120 کے اوپر آ رہے ہیں, 100 کے اوپر آ رہے ہیں, آپ نے اڑا کے رکھ دیا اس کو, آپ دوسری ایک گاڑی کو ہٹ ہوئے, وہ بھی میں نے سنا بہت زخمی ہے, کافی کریٹیکل ہے. وہ بیچارہ اپنی وائف کو وہاں پہ پک اپ کرنے آیا ہوا تھا. اور اس کے بعد 7 لوگ کو چلے گئے ٹوٹل, ان کا نام و نشان ہی نہیں, ان کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ ہے. اب پولیس نے ان کو سپوزڈلی اریسٹ کیا تو ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں وہ بیٹھی ہوئی, جو ان کی تصویریں آئی ہیں. اس کے بعد وہ عدالت میں نہیں پیش ہوئی. جج کو بتا دیا گیا کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ بھی عجیب ملک ہے, جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا وہ 12 کروڑ کی 10 کروڑ کی گاڑیاں چلا رہا ہوتا ہے راتوں کو. اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا کہ اس کے ساتھ کوئی بندہ تھا جو موقع سے غائب ہو گیا. اب پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا, اب تو CCTV فوٹیج آ گئی ہے تو یہ ڈٹرمن کرنا بڑا آسان کام ہوگا. اور اگر وہ, اور پھر اس میں لائسنس بھی نہیں ہے پاکستان کا, برٹن کا لائسنس ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس لائسنس پہ اس کو چلانے کی اجازت ہے کہ نہیں, شاید ہو, لیگلی ہو سکتی ہے. لیکن کون کون اپنا ذلیل لوگ ہیں جو ایک طرف یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ مینٹلی اپسیٹ ہے, لیکن برٹن نے اس کو لائسنس دے دیا تھا. یعنی برٹن میں بھی کو ہمارے ٹریفک سارجنٹ ہیں, ہمارے وارڈنز ہیں کہ جو 200 روپیہ لے کے یا روب میں آ کے یا کسی کی عزت کرتے یا پیار محبت سے وہ ہمیں لائسنس ایشو کر دیتے ہیں بغیر ٹیسٹ وغیرہ کے. تو وہاں تو نہیں ایسے ہوتا. تو یا تو وہ لائسنس نہیں ہے اس کے پاس, اور اگر لائسنس نہیں ہے تو پھر اس کی رات تو ہے وہ قید میں ہونی چاہیے تھی, اور اگر لائسنس ہے تو پھر وہ مینٹلی ill نہیں ہے. تو آکسیمورون ہے, دونوں میں سے ایک بات تو غلط ہے ہی ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو غلط ہے وہ پولیس کا, جج صاحب کا اور سارے معاملہ کا ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے. کہ جج صاحب کے آگے اس لیے نہیں کہیں کہ کہا گیا کہ جی وہ مینٹل پیشنٹ ہے, ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, آفرین ہے ان کے اوپر, ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اور کل صبح ان کی پیشی ہے, پتہ نہیں اب وہ جاتی ہیں کہ وہاں پہ کوئی سرٹیفکیٹ دے دیتی ہیں اور وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. جب نوٹ لگتا ہے نا اس ملک میں, جب اس ملک میں اپنا لوگوں کو قائد اعظم کی چمک نظر آتی ہے, دمک نظر آتی ہے, تو بڑے بڑوں کے ایمان بک جاتے ہیں. ضمیر تو ہمارے بکے ہوئی ہیں کافی لوگوں کے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری بات پہ جس کو برا لگتا ہے لگے برا. یہ آپ کے سامنے ایکسیڈنٹ کا واقعہ, کسی نے روکنے کی کوشش کی, کسی نے وہاں پہ جا کے گواہ بننے کی کوشش کی, کسی نے ہاسپٹل میں جا کے خون دینے کی کوشش کی, کسی نے وہ باپ اور بیٹی کے گھر کے متعلق فکر کی کہ آج ان کے گھر میں چولہا جلا ہوگا یا نہیں جلا ہوگا, یا کیسے جلے گا, یا کل کیسے جلے گا, یا اب اگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مزدور تھا, محنت کش تھا, تو اس کے گھر کی آمدن کیسے ہوگی, اس کی فکر کی کسی نے؟ نہیں کی نا, نہیں کی. کیونکہ تکلیف بذات خود یتیم ہوتی ہے, اور کوئی اس یتیمی کا حصہ نہیں اس میں بننا چاہتا. تو بحیثیت قوم ہم نے اپنی شکل دکھا دی, اور آج اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد, تقریباً 24 گھنٹے گزرنے کے بعد میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں. اور آج میں ابھی شام کو ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہا تھا, مجھے کسی چینل پہ خبر ہی نہیں نظر آ رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ روپیہ چلا ہے اور خبریں بھی رک گئی. یعنی ایک ایکسیڈنٹ جس میں 7 لوگ زخمی ہو جائیں, گاڑیاں الٹ جائیں, ملک کے امیر ترین لوگ اور اس کی بیویاں اس میں انوالوڈ ہوں, 2 لوگ کچلے جائیں, زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور وہ خبر نہیں چل رہی. لیکن خیر, مجھے منع کیا کہ نہیں یار یہ بڑے لوگ ہیں, ذرا اب ہم سنبھل کے ہیں. تو میں کہا آج تک کبھی کسی بڑے کی پرواہ کی ہے ہم نے تو درندے کی نہیں کی. جب اس کے گھر والے پیسے لے کے آئے تھے اس سے پہلے نہیں ہم نے کی. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. ہم نے ایک ہی دفعہ مرنا ہے, ہم تو روز روز نہیں مر سکتے.
لیکن آج آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے کہ مر گیا. کیا اس محنت کش اور اس کی بیٹی کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں؟ وہ جو کچلے گئے کیا ان کے لیے آپ سہارا بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ اور بات پیسوں کی نہیں ہے، صرف بات اصول کی ہے، بات آنیسٹی کی ہے، بات انٹیگریٹی کی ہے، بات آپ کی ویلیوز کی ہے. اور اگر آپ کو واقعی آپ مسلمان ہیں تو بات آپ کے ایمان کی ہے کہ آپ نے آج ہاتھ اٹھانا ہے، کھڑے ہونا ہے، آواز نکالنی ہے، and you want to be counted for it. اور maybe you're waiting in queue کہ اگلی باری شاید آپ کی آ جائے. کیونکہ آج اگر آپ نہیں بولیں گے تو کل کسی اور کی باری آئے گی. مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ تو نشہ کر کے جا رہی تھی. مجھے نہیں پتا اس کا، اسے نشہ کیا تھا نہیں کیا تھا، کوکین لی تھی، آئس لی تھی، کچھ اور لیا ہوا تھا، LSD لی ہوئی تھی، وائگرا، مجھے I don't give a damn about that. But what I do understand is کہ ایکسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے اور جان بھی جا سکتی ہے ایکسیڈنٹ میں. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہر ایک کو. لیکن جس طرح سے سارا معاملہ ہینڈل ہو رہا ہے وہ گھٹیا، اس طریقہ کار کی گنجائش نہیں ہے اور اس طریقہ کار کی اجازت نہیں ہے. آواز اٹھائیں اپنی، ہاتھ اٹھائیں اپنے، اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ، ورنہ میں بھی آپ لوگوں کو مرے ہوئے لوگوں میں کاؤنٹ کر لوں. جواب آپ کے پاس ہے، کامنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا. Until the next time, اللہ حافظ.